سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میرا آپ آج کی اس عظیم الشان سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ میں جمیع انتظامیہ اور امام مسجد حاضہ اور دیگر تمام احباب کو ہدیہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے رسول اللہ کی یاد میں اس عظیم الشان محفل کو سجایا، اور دعا گو ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے یہاں بیٹھنا سننا سنانا اس کو رب العالمین قبول فرماتے ہوئے ہمارے لیے ذریعہ نجات ذریعہ بخشش بنائے۔ محفل کا باقاعدہ آغاز صحیفہ انقلاب سے کیا جائے گا، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے کیا جائے گا۔ اب جانتے ہیں کہ یہ ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے یہ اعزاز اور شان عطا فرمائی کہ یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پہ نازل ہوئی، اور اس کتاب کو یہ اعزاز ہے کہ بندہ جب اسے دیکھتا ہے اللہ دیکھنے کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے، بندہ اس کو جب پکڑتا ہے اللہ پکڑنے کا ثواب بھی عطا فرماتا ہے، اور جب پکڑ کے دیکھ کے اس کی تلاوت کرتا ہے اس پہ الگ ثواب ملتا ہے، اور پھر اس پڑھنے والا جب اس پہ عمل کرتا ہے، اس پہ تدبر کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، تو اللہ اس کی قسمتیں بدلتے ہوئے اس میں برکتوں و رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ یہ ایسی کتاب عظیم ہے، ایسی لارائب کتاب ہے، اور یہ آیات ربانی ہے جو آپ کے سامنے آپ سنیں گے، سماعت کریں گے کہ جب تلاوت کے لیے ہم ندا دیتے ہیں تو یہاں پہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات کو سماعت کرتے ہیں، اور یہ آیات ربانی کا فیض بانٹا جاتا ہے، اور شراب طہور سے ہماری سماعتوں کو ضیاء بخشا جاتا ہے۔ تو خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج کی اس محفل میں تشریف لائے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، قرآن اور قاری قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، جو دین کا شغف رکھنے والے ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں۔ ایسے لوگ کم ہیں، اور دین سے دوری تو ہے لیکن جو دین سے محبت کرنے والے ہیں انہیں اللہ سکون عطا فرماتا ہے، انہیں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو آج کی اس خوبصورت محفل کا ہم باقاعدہ آغاز صحیفہ انقلاب آیات بینات سے کرتے ہیں، تو اس کے لیے میں ملتمس ہوں ہمارے نہایت ہی محترم سید السادات قبلہ سید کلیم حسین شاہ صاحب سے میں ملتمس ہوں گا آپ تشریف لائیں اور آیات ربانی کا فیض بانٹیں۔ محترم جناب سید کلیم حسین شاہ صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم
شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم. ماشاءاللہ آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو سماعت کیا. قبلہ پیر صاحب آیات ربانی کا فیض بانٹ رہے تھے.
शराब तहूद से हमारी समातों को ज़िया बख्श रहे थे। अल्लाह पाक हम सबको कुरान की तिलावत करने, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक बार फिर आज की इस खूबसूरत तकरीब के सजाने पे जमी इंतज़ामिया तमाम अहबाब को खिराज अकीदत पेश करता हूँ कि आपने रसूलुल्लाह की याद में महफिल को सजाया। और मैं साथ ही ये इल्तिमास करूँगा, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, जितने अहबाब अभी इस इंतज़ार में आप तशरीफ़ लाएँ, महफिल की रौनक बने। महफिल में बैठने से अल्लाह की रहमतों का नज़ूल और बरकतों को समेटते हुए आप जाएंगे, आप पिंडाल की रौनक बने। महफिल को नुक्ता रूज की तरफ लेके जाते हैं। तो अब मैं नात के लिए मुल्तमिस हूँगा, लेकिन वो शायद ने लिखा था कि सारा कुरान तेरा रंगे बयां लगता है, इसका कारी हूँ कि तेरी जुबान लगता है। और जब भी नासिर नजर सुवे अफलाक उठती है, ये चांद मुझको तेरी एड़ी का नशा लगता है, ये चांद मुझको तेरी एड़ी का नशा रखता है। और कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, कुरान तेरी रहमत का दीवान नजर आया, तेरी सूरत और सीरत का उन्वान नजर आया। मजाक है आंखें तो वशम्स रुख नासिर, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया, कुरान के चेहरे पे कुरान नजर आया। और बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, है कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमने तलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद को समात किया। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं नात के लिए मुल्तमिस हूँ हमारे बड़े ही मुखलस हद्दिल अजीज शख्सियत मोहतरम जनाब डॉक्टर तारक सुल्तानी साहिब से आप तशरीफ लाते हैं और रसूलुल्लाह की बारगाह में हदिया नात पेश फरमाते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह वसल्लम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। कमली वाले दे दरबार दी गल करिए, बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए। कमली वाले दे दरबार दी गल करिए, बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए। रात मेराज वाली रब अर्श सजाया सी, रात मेराज वाली रब अर्श सजाया सी। यार नू सदके ते सोने रब फरमाया सी, रात मेराज वाली रब अर्श सजाया सी। यार नू सदके ते सोने रब फरमाया सी कि नेड़े आ सोनिया अज प्यार दी गल करिए। कि नेड़े आ सोनिया अज प्यार दी गल करिए। बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए।
बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए इस जाय अंदर भावें उस जाय अंदर गल्लां होंदियां ने सारे कुरान अंदर इस जाय अंदर भावें उस जाय अंदर गल्लां होंदियां ने सारे कुरान अंदर आओ अल्लाह दे उस यार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए आओ अल्लाह दे उस यार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए अपने मालिक नू नाले अपने खालक नू सोने आखिया सी फिर अपने राज़क नू अपने मालिक नू डाले अपने खालक नू सोने आखिया सी फिर अपने राज़क नू कि पहले हर गल तू गुनाहगार दी गल करिए कि पहले हर गल तू गुनाहगार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए कमली वाले दे दरबार दी गल करिए बन जाए गल साडी सरकार दी गल करिए हो ना कुर्सी अर्श हो ना लो कलम सी हो ना सूरज हो चन तारे उस वेले भी हो नूर नबी दा हो देंदा सी चमकारे जद नूर नबी दा वो ज़ाहिर होया वो टठे कुफर मीनारे वो छिक दीते वो कुरान ओ दे अगले दफ्तर सारे वो ऐसा नबी वो जिन्हां दा वाली ओ हुकूमत क्यों जुरसी ओ ऐ बगना हो बाबत क्यों दोज़ख विच सड़सी सदा दई बार इस बार अंदर कदी खजाना आवे होण फैज़ हो हज़ारां ताए हर भुखा फल खावे ले हो यार हवाले रब दे मेले 4 दिनां दे उस दिन ईद हो मुबारक हो सी ओ जिस दिन फिर मिलांगे
तमामी अहबाब तशरीफ़ रखें। अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी इस महफ़िल के मेहमान तशरीफ़ लाए हैं। महफ़िल आमद में मैं आपका खैर मकदम करता हूँ, आपको खुश आमदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ़ लाए और बाकी जितने अहबाब तशरीफ़ लाए, आप तमाम अहबाब को महफ़िल आमद पे खुश आमदीद कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, महफ़िल जारी है और हमारे मेहमान भी तशरीफ़ ला चुके हैं। आप अदब के साथ बैठिएगा, क्योंकि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में से, तो इसलिए अदब को मलहूज़ खातिर रखते हुए आप बैठें और हमारे आने का जो मकसद है वो भी पूरा हो जाए, ताकि हमारा आना अल्लाह को कबूल हो जाए। तो गुनाहगार से गर एक नात हो जाए, गुनाहगार से गर एक नात हो जाए, मेरा यकीन है मेरी नजात हो जाए। गुनाहगार से गर एक नात हो जाए, मेरा यकीन है मेरी निजात हो जाए। हजूर आपके चेहरे से दिन होता है, हजूर आपके चेहरे से दिन होता है, हजूर आपकी जुल्फों से शाम हो जाए, हजूर आपकी जुल्फों से शाम हो जाए। तो मैं अब नात के लिए मुल्तमिस हूं मोहतरम जनाब हाफिज एहतशाम सुल्तानी साहिब से आप तशरीफ लाते हैं और रसूलुल्लाह की बारगाह में हदिये नात पेश फरमाते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिलकर पढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद बन कर ख्याल आया, कमाल आया। और तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाबे रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पर सवाल
مثال آیا کمال آیا اور غرور کا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے غرور کا توڑے ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل خدا نے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ مصطفیٰ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ معزز و محترم سامعین، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا بڑی سعادت کی بات ہے، اور اس کو سماعت کرنا بھی بڑی سعادت اور خوشبختی کی بات ہے۔ پن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، پن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میخوار چلے آتے ہیں۔ ذرا محبت کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ پن کے رحمت کے طلبگار چلے آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے میخوار چلے آتے ہیں، پیچھے پیچھے سارے حشر ہیں گناہگار تمام، پیچھے پیچھے سارے حشر ہیں گناہگار تمام، آگے آگے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ اور آپ فرمائیں تو راہ کے کنکر بولیں، آپ بلوائیں تو اشجار چلے آتے ہیں۔ اے فرشتو اب مجھے چھوڑ بھی دو، وہ دیکھو میرے عیبو کے خریدار چلے آتے ہیں۔ اور محفل میلاد سجائے کوئی دل سے الطاف، تو نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں، تو نعت سننے میرے سرکار چلے آتے ہیں۔ اور نگاہیں راہ میں بچھا دو کہ آپ آئے ہیں، نگاہیں راہ میں بچھا دو کہ آپ آئے ہیں، دلوں کو فرش بنا دو کہ آپ آئے ہیں۔ اور ضمیر عرض مقدس سے آ رہی تھی صدا، صنم کدو کو گرا دو کہ آپ آئے ہیں۔ اور طلوع مہر رسالت ہے آج باطل کے سبھی چراغ، اور بجا دو کہ آپ آئے ہیں۔ شان کعبہ ولادت کی خبر سن کر یوں بولا، سر نیازی جھکا دو کہ آپ آئے ہیں۔ اور رب نے آمد حبیب کی خوشی میں فرمایا، فرشتو اب عرش بھی سجا دو کہ آپ آئے ہیں۔ ظہوری قبر میں منکر نکیر یوں بولے، ارے نبی کی نعت سنا دو کہ آپ آئے ہیں۔ ظہوری قبر میں منکر نکیر یوں بولے، نبی کی نعت سنا دو کہ آپ آئے ہیں۔ اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے ملتمس ہوں، ہمارے مہمان ثنا خان، حد العزیز شخصیت، خوبصورت شخصیت، محترم المقام، عظیم مدعی رسول، بلبل مدینہ، حافظ اویس صاحب سے میں ملتمس ہوں گا آپ تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام میں محبتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ محترم جناب حافظ اویس صاحب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کول کہ جڑے قریب قریب سننا نہیں آواز تو میں آئی گئی ہے لیکن تو سانی آواز کو نہیں آئی، لگنا کوئی سست ہوئی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے تساں نال چلساں میں تے استاد بھی نال، ٹھیک ہے نا؟ تساں نال بول سو تھوڑے تھوڑے تے تان بولو سی۔ میں ہن ایک محفل پڑھی تے اشنا پیان ڈرا کیتا ہے ویسے استاد جی میں ایک جگہ کمٹمنٹ ہوئی جانا کسی نال جس نے محفل پوچھنا یہ آسن پڑوسی سن اتھے کول بالکل ہے، اتھے بھی آسن ہے اپنے سارے ماشاءاللہ جانے والے۔ اللہ پاک ماڑا اشنا اور سو سارے نے اشنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جتنے بھی علماء کرام سٹیج پر جلوہ فرمائے ہیں، آپ جتنے بھی احباب آئے ہیں سب کا آنا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب حضرت علامہ مولانا اسد سلطانی صاحب اور شزیب بھائی اور جتنے بھی ینگ میلاد کمیٹی اور اہلیان محلہ جنہیں اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کیا، اللہ پاک اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے اور بلا تمہید میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں، اور اس طرح درود پڑھیں کہ ہم یہاں پڑھتے ہیں اور آقا مدینے سنتے ہیں۔ پڑھیے سارے احباب، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ مینو اپنی راہ وچ سلطانہ بس نین بچھان لے رکھ لے، وہ کمی رکھ دے لوگ تعارف لئی، مینو نسب دسان لے رکھ لے۔ دیگر سفید وچ اے لجپالا، مینو نال لجان لئی رکھ لے، تو حاکم ہے پر حاکم نو نالین اٹھان لئی رکھ لے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اس صورت نو میں جانا کھا کے جانے جہان کھا، سچے آکھا کے رب دی میں شان کھا، جس شان دو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے یہ اس لیے انتخاب کیا ہے، ہر بندے کو بچے کو یہ سبحان اللہ کہنا تو آتا ہے نا، سارے احباب مل کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان
تیری سنا کسے میرے علی کتے تیری سنا وستا ککھیاں کتے جائڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب آکھیا میرے محبوبہ تیرے سو ناز اٹھانا وا لوکی میری قسماں چاہتے ہیں میں تیری قسماں چاہتا ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ رب آکھیا میرے محبوبہ دس کے ہو جے تینو بنانا ہے جیوے میرے حبیب دا جی جاوے جیوے میرے حبیب دا جی جاوے اساں اے ہو جے آیا رے بنانا ہے رکھو نا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں میں کلام دو تین پڑھوں گا اور دو اشعار کیونکہ سارے کو کلام آ جائیں ہاں کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی میری محبت کا فیصلہ ہے کیا فیصلہ ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے سواری طیبہ سے چل پڑی ہے حضور تشریف لا رہے ہیں حضور تشریف لا رہے ہیں ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ ایسے سون ویسے بھی آپ کا بہت نام ہے اللہ پاک آپ کے دربار میں مزید برکتیں عطا فرمائے ہاں تھوڑا سا بس اس کو تھوڑا سا کم میں گلے کے لیے کہہ رہا ہوں ویسے آپ بہترین چلا رہے ہیں ماشاءاللہ بس تھوڑا سا یہ مائک کھول دیں اور آواز کی کم کر دیں یہ آواز کھینچے نہیں ہاں کام
صدیوں سے ہے بس مدحت والا کرنا. شاید بچے بیٹھے ہوئے ہیں, شاید آپ لوگوں کو سمجھ آئے نہ آئے نہ بھی آئے تو پھر آپ نے اونچی بات سے کیا کہنا ہے جی؟ سبحان اللہ کہنا ہے. علماء کرام خاص توجہ. کام صدیوں سے ہے بس مدحت والا کرنا. تیری یادوں سے تہے دل میں اجالا کرنا. روح قلب میری جانب میرے داتا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا. تاجدار ختم نبوت. نعرہ لگایا جائے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے. میں ویسے یہ نعرہ لگاتا ہوں نا, تاجدار ختم نبوت, اور کہتا ہوں یہ نہ کسی پارٹی کا نعرہ ہے اور نہ کسی بندے کا نعرہ, یہ حضور کا نعرہ ہے. اب دیکھیں کوئی بندہ سمجھتے ہیں یہ سیاسی نعرہ جناب ہے, کسی پارٹی نہ نعرہ. نہ نعرہ لایا جائے, اصل نعرہ تھا انہیں مرید کے وچ لایا نا جناب. گولیاں چلنیاں سن انہیں ہے تاجدار ختم نبوت. اے دری بچھی بھی سونی جگہ ہے تک ہونا, اس تو بعد لنگر بھی مل سی رہی تھا سا شرمان نعرہ لانے. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, مجھ پہ بھی چشم کرم ہے میرے آقا کرنا. حق تو میرا بھی غیر رحمت کا تقاضا کرنا. حق تو میرا بھی غیر رحمت کا تقاضا کرنا. تو ابو بکرو گلی گلی نگر نگر, واہ واہ, گلی گلی نگر نگر, ابو بکر ابو بکر. تو ابو بکرو عمر کا مجھے اترا دے دے. عشق عثمان غنی کا مجھے قطرہ دے دے. اپنے حسنین علی زہرا کا صدقہ دے دے. میں کہ ذرا ہو مجھے وسعت سہرا دے دے کہ تیرے بس میں ہے کہ تیرے کو بھی دریا کرنا. کہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے گے دربے بہا دیے ہیں. کہ تیرے بس میں ہے کہ تیرے کو بھی دریا کرنا.
کام رحمت کی سرے حشر میرا کر ہی گئی جولی راشد میری خالی تھی جو اب بڑھ ہی گئی نا امیدی کی سبھی گرد وہاں چل ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پہ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی رحمت کا تقاضا کرنا صداقت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر 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 شرافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر شرافت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر دیا پہرا نبوت پر علماء کرام موجود ہیں کبھی صدیق اکبر آگے ہو جاتے کبھی پیچھے ہو جاتے کبھی دائیں اور کبھی بائیں پہرا تو دیا ہے نا دیا پہرا نبوت پر عجب صدیق اکبر نے پھر شجاعت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر شجاعت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر یہ عقیدہ ہے ہمارا علی شہر خدا کہتے ہیں یا صدیق سر منبر پھر فضیلت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر فضیلت ناز کرتی ہے میرے صدیق اکبر پر پڑھو لا الہ الا اللہ
سرور صلی علی پڑھو لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ کہ میاں صاحب فرما دینے کہ ماں و باپ ہوں دے یارو ماں و باپ ہوں دے یارو اے رب دا میٹھا میوہ ہو جس نے جنت جانا ہووے او کر لے انہاں دی سیوا اور کوئی کسے دا دردی نہیں کوئی کسے دا یارو دردی نہیں اے مطلب دے سب یارانے ہو سچے پکے لوگاں والے ان ٹر گئے یار زمانے ماشاءاللہ طارق صاحب یہ ہر محفل میں تقریباً یہ شعر میں پڑھتا ہوں کہ نہ کوئی گجر آج کل ایسا تقسیم ہو گئی ہے جناب نہ کوئی گجر نہ جٹ نہ رائی نہ کوئی گجر نہ جٹ نہ رائی او ناوے راج رانے ہو ریڑا بس نام لادا بندیا او باقی سب ٹر جانے ہو ریڑا بس نام اللہ دا بندیا وہ باقی سب ٹر جانے ملکہ وچوں بے ملک و سونا جس دا نام کشمیر ہو کلہار دے وچے رہدا یارو میرا سونا مرشد پیرے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آسان انداز میں بارگاہ رسول اللہ میں ہدیہ نعت پیش فرما رہے تھے اللہ پاک اویس بھائی کو سلامتی عطا فرمائے ان کے ذوق شوق میں مزید برکتیں عطا فرمائے یہ کامران بھائی ہیں یہ خوشبو کے ساتھ ہماری محفل کو معطر کر رہے ہیں آپ احباب ان کے ساتھ بھی تعاون کیجئے گا یہ بڑے خوبصورت ثناخوان بھی ہیں الحمدللہ بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم دوں گا اس کے بعد میں حضرت کے حوالے مائک کروں گا آپ پوری بیداری کے ساتھ محبت کے ساتھ بیٹھیے گا میں اور آپ نے علامہ صاحب کا خطاب سماعت کرنا ہے سوشل میڈیا پہ تو ہم انہیں سنتے ہی رہتے ہیں یہ بڑا خوبصورت ان کا انداز بھی ہے الحمدللہ یہ ہمارا سرمایہ ہے سرمایہ علی سنت ہے اللہ پاک ان کو بھی شاد آباد رکھے جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں عقیدہ سنیے گا جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں یہ نہیں ہے کوئی مکہ پاک میں جائے مدینے پاک میں جائے یا حرم میں جائے تو حضور سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں ذرا کہو نا سبحان اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں مختصر وقت نہیں تو میں بتاتا آپ کو دریا کیا ہے دربا کیا ہے دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں اور غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے
غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے اور لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، غلام حشر میں جب سید الورا کے چلے لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے، نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے۔ آپ فرماتے ہیں، آپ جانتے ہیں نا حاکم طائی کی سخاوت کو، بڑی سخاوت تھی۔ وہ کہتے ہیں اس کا ایک محل تھا، ایک مکان تھا اور اس کے 10 دروازے تھے، مانگنے والا منگتا طالب ساحل جب جاتا تھا وہ اسی گھر میں ایک بار مانگتا پھر عطا کرتا، اسی گھر میں دوسری بار مانگتا پھر دے دیتا تھا، اسی گھر میں تیسرے دروازے پہ جا کے مانگتا پھر دیتا، یہ نہ کہتا کہ ابھی میں نے دیا ہے یہی میرا گھر ہے، جتنی بار مانگتا تھا دیتا تھا۔ میں نے کہا یہ کیسی جود ہے، یہ کیسا سخا ہے، یہ کیسی سخاوت ہے کہ مانگنے والا 10 بار مانگے اور مانگتا رہ جائے۔ میں نے کہا خیرات لینی ہے تو مدینے والے سے لو، میرے مصطفیٰ اتنا عطا کرتے ہیں، جب مانگتا آتا ہے پہلی صدا لگاتا ہے، مصطفیٰ اتنا عطا کرتے ہیں، منگتا منگتا نہیں داتا بن جاتا ہے، منگتا منگتا نہیں داتا بن جاتا ہے۔ اور تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، اور یہ بات نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ، یہ سرکار کا در ہے، در شاہا تو نہیں، جو مانگ لیا مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ اور اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جو لی میری بر بر کے کہا مانگ اور بھی کچھ مانگ، اور جو لی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ اور بھی کچھ مانگ۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ذکر و فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، ویس بھائی ذکر و فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، آقا جی آپ کی بات پہ ہر بات سے خوشبو آئی، سارے کہو نا ایک بات سبحان اللہ، ذکر و فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، آقا جی آپ کی بات پہ ہر بات سے خوشبو آئی۔ معجزہ ہے، کرشمہ ہے یا کرامت ہے کوئی، معجزہ ہے، کرشمہ ہے یا کرامت ہے کوئی، میں نے قرآن کو چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی، میں نے قرآن کو چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی، اور اپنے جذبے کی صداقت پہ ہونے لگا یقین، اور اپنے جذبے کی صداقت پہ ہونے لگا یقین۔ میں نے جب نعت پڑھی نعت سے خوشبو آئی، میں نے جب نعت پڑھی نعت سے خوشبو آئی۔ الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، اور سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں، اور کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، اور در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، یہ آج کا پیغام سنیے، در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بیک لینے مدینے پاک جائیے، اور کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، ہمارا نبی صدا لگائے، دینے والا ہے سچا۔ آپ کی نہیں بھرپور محبتوں میں میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں، پیکر خلوص و محبت سرمایہ اہل سنت عظیم خطیب کشمیر، میں نہایت ہی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں گا، میں ملتجی ہوتا ہوں محترم مقام عزت مآب حضرت علامہ مولانا طارق حسین سلطانی صاحب سے آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں، مخصوص لب و لہجے میں ہمارے قلوب و سماعت کو منور فرماتے ہیں۔ نعروں کی گونج میں اپنے مہمان خطیب کا استقبال کیجئے۔ نعرہ تکبیر، بولیے بولیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
الحمد لله الذي لم يزل عالما حيا قيوما قديرا الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والكرم والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور، أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بڑی الصلاة والسلام عليك يا سيدي 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 يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي 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 يا خاتم النبيين. درود پاک بڑا اعلیٰ وظیفہ ہے. نیکیاں بھی لبنیاں، گناہ بھی معاف ہونے، درجات بھی بلند ہونے، اللہ پاک نے طرفوں رحمتوں نزول بھی ہونا. اے رب نے بندہ، رب نے محبوب نبی نے غلام ویب، تو پھر مشکل دور فتنے نے دور وچ اللہ رسول نے محبت کی نہیں، اللہ نے کر بھی نبی نے غلامہ کی کٹھیاں کری، تو ٹڈوں ہوئی اندروں ہوئی شانہ لے نبی نے بارگاہ جلہ درود پڑھے نا، تو پھر مالک کرم بھی کرنا نہ اس نے عمر تکنا نہ اس نے عمل تکنا، قبلہ پھر انعامات یا بارشاں بھی کرنا نا. چونکہ بڑی محبت نال بڑے پیار نال آج یہ محفل سجی نہیں. مسجد شریف حیدریہ غوثیہ ننگال زیری نے اندر ینگ میلاد کے بیٹی ہے جی. بالخصوص حسن محترم اس مسجد نے امام ابو درس پیقر اخلاص و محبت علامہ حافظ وقاری بھائی محمد اسد صاحب آپ نال اس مسجد نے انتظامیہ کمیٹی بالخصوص اہل محلہ سارے اور خاص کری تے نوجوان جتنے بھی ہیں، حسن بھائی زویب صاحب، بھائی شاہزیب صاحب، انہیں بزرگوں نے سائے وچ رہی، بچے کی نال کی نہیں، دیگر نوجوانہ کی نال کی نہیں، ایسا نہ اہتمام کیتا. اللہ پاک تسا نہ اہتمام کرنا. اسد صاحب اپنی ینگ میلاد کمیٹی حیدریہ مسجد حیدریہ غوثیہ مسجد ننگال زیری سارے مبارکباد پیش پیا کرنا. اللہ پاک تسا نے یہ محبتاں تسا نے پیار اپنی بارگاہ وچ اللہ قبول فرمائے. اللہ دین دنیا تا آخرت کے سارے کی بلائیاں عطا فرمائے.
اے محبت علی پیار علی عقیدے نہیں سرادہ پر پیرا دینے علی دین نہیں خدمت کرنے علی اے علماء بالخصوص علامہ مولانا حافظ قاری بھائی محمد احتشام صاحب آپ پہ تشریف رکھنے علامہ حافظ قاری بھائی محمد اویس صاحب سلطانی بڑی محبت آپ سرکار نے بارگاہ وچ اساں سارے کی نال کی نہیں حاضری پیش کی تھی اللہ قبلہ قاری صاحب تساں نے حاضری پیش کرنا قبول فرمائے ہمارے سرنامی ان قبلہ علامہ مولانا حافظ قاری بھائی محمد طارق صاحب سلطانی آپ بھی تشریف رکھنے نقیب محفل عظیم نقیب جناب محترم قبلہ علامہ پروفیسر نظارت حسین صاحب اللہ آپ کی محبتوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے قبلہ آپ کا بھی آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جتنے بھی معززین علاقہ بزرگ جوان بچے سفید ریش آئے بیٹھے اللہ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے دل تو یہی کرتا ہے کہ میں سبھی کے یہاں ناموں کی تلاوت ہی کرتا جاتا کیونکہ بڑی محبت کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ سبھی آئے بیٹھے محفل سجائے بیٹھے ٹائم بھی تھوڑا سا ہے دل میرا بھی کرتا ہے چونکہ اب آپ کو پتا ہے آج عرس پاک بھی ہے نا جی سرکار نا میلاد بھی ہے لیکن اب آپ کی پتہ ہے آج چنے نہیں 22 تاریخ ہے کتنی ہے جی سارے بولو صدقہ جو سارے بولو 22 تاریخ ہے چنے نہیں جمادی الثانی شریف میں 22 تاریخ اس تاریخ کو خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل یار غار مصطفیٰ سبحان اللہ یار میزار مصطفیٰ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب پاک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج عرس پاک بھی ہے اس حوالہ سے ہم کوشش کریں گے کہ ان کی بارگاہ میں بھی چونکہ پہلے بھی حاضری پیش کی گئی میں بھی تھوڑی سی حاضری پیش کرنے کی کوشش کروں گا اللہ پاک سنا کے چونکہ ٹائم تھوڑا سا آیا بس دعا کرو چند کڑیاں سڑا دینا ہے جی چند کڑیاں کیونکہ جنہیں وہ معاف کرنے پر اچھا ہے نا تو شاید بڑی بڑی نیکیاں ایک طرف ہوئی جنیاں کسی نے نکی جے منٹ 1.5 منٹ علی نیکی مالک قبول کری گی نائے جی جتنا بھی تھوڑی دیر میں جتنا کیا ٹائم کوشش ہے یہ نماز تو پہلے ہیں جی تھوڑی دیر حاضری پیش کری سکاں آزان 1:10 پورا ہونے پہ ہیں جی سوا ایک اس تو پہلے میں کوشش کر ساتھ تھوڑا جا سبق سنانے نہیں اللہ پاک سنائی اسے سارے کی عملی توفیق عطا فرمائے محبت اللہ نے کار بیٹھے ہو مسجد شریف حیدریہ غوثیہ نے اندر تو پھر ایسا ساؤنڈ ماشاءاللہ پائی واجد اور او پنجیڑا تو تشریف لائے آوازہ کے اچھے طریقے نہ کیا پہنچائی رہے اللہ انہی محبتہ میں اپنی بارگاہ قبول فرمان ایک باری سارے محبت سرکاری بارگاہ درود پڑھو میں پہلے یاد کی تھی نیکیاں لبنیاں گناہ بھی معاف ہونے درجے بھی بلند ہونے رحمتان النزول بھی آنا کہ ٹھیڈو ہوئی اگر درود پڑھنے والا نبی نے غلام بھی ہے تو پھر انعامات نہیں ہیں بارشاں بھی آنیاں صدقہ جمہور جڑو سبحان اللہ ساڑھے نبی نے بارگاہ بھی سیابہ حضور ہوئے نا تو ساڑھے نبی فرمایا ماڑے غلاموں ماڑے سیابہ جس ماڑی ذات پر ایک باری درود پڑھیا نا بدلے وچ اللہ سونا 10 رحمتان نازل کرنا کتنی ہیں جی ننگال زیری یہ زبان ہے نا حضرت زہیب صاحب شاہدیب صاحب یہ زبانی نا چونکہ پیاری زبان ساری اپنی ہے محبت علیہ بیٹھے ہیں تھوڑی دیر حاضری ہے اے آپ ہے جی اپنی زبانی گلنا حسن سرکار یہ گلنا حسن سرکار نے یارے گار یہ گلنا حسن نا جی ساڑھے شونہ علیہ نبی فرمایا مارے جس غلام مارے جس امتی نا ایک باری درود پڑھیا چونکہ درود علی محفل ہے اور درود علی یاد سالانہ محفل سجائی بیٹھے ہیں حیدریہ غوثیہ مسجد ننگال زیری نے اندر بیٹھے نہیں کی بلا ایک باری درود فرمایا 10 رحمتاں کتنی رحمتاں تو پھر فرمایا جس 10 واری درود پڑھیا 100 رحمتوں اللہ نازل کرنا تو پھر سوڑے نبی فرمایا ماڑے جس غلام نا 100 واری درود پڑھیا بدلے وچ اللہ سونا پتہ کیا کرنا ماڑے اس غلام نے 100 واری درود پڑھنے نہیں وجہ تھوں ماڑے اس غلام نے پیشانی اپرنا متھے اپرنا دماں اکھا نے درمیان اللہ سونا نور نہ لکھی چھوڑنا اسا اس کی نفاق تو بھی بری کری چھوڑیا تو ہر قسم نہیں محتاجی تو بھی دور کری چھوڑیا نا فرمایا پھر ایسے درود پڑھنے والے ٹھکانا اللہ سونا شہداء الفرمانا ہاں جی درود والے بیٹھے اللہ نے کہا آئی بیٹھے ہو تو ایک باری باواد بلند سرکار نہ میلاد بھی ہے یا تو پھر عرس پاک سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہے یا ایک باری باواد بلند تاکہ اے حیدریہ غوثیہ نگہال زیری مسجد نے سارا ماحول گواہ بنی گچھے نبی نے غلامہ سالانہ میلاد میں پہ سجی سی کٹھیاں بھی اندروں ہوئی ینگ میلاد کمیٹی
کمیٹی نے دعوت پر اچھی زہرا پاک نے بابا ری بار گئے درود پڑھے یاسی ہاں جی آواز اچھا بسم اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی سیدی یا حبیب اللہ تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چیرا عمر کتاب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا جی جی میں صدقے آواز آئی نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکے ہے نہ بن سکے گا مثال تیرا میں صدقے کی بلا سارے محبت والے ہی آئے بیٹھے ہو مجھے احساس ہے سارے پیار والے ہی آئے بیٹھے ہو سینے کے اندر دھڑکتا دل اپنے نبی سے وفا کا لے کر بیٹھے ہو مالک نے آپ کو بھی چنا ہے کہ بلا علماء کو بھی چنا ہے مجھے بھی چنا ہے ذکر کی بزم میں آئے بیٹھے ہیں ذکر کی بزم میں ذکر ہو رہا سونے نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوتے عرض کرتے یا رسول اللہ اے کملی والے آقا بتائیے نا کل قیامت والے روز رب کی بارگاہ میں سب سے اونچا درجہ کن کا ہوگا سب سے اونچا درجہ اللہ کی بارگاہ میں کس کا ہوگا میرے نبی فرماتے ہو میرے غلاموں اس راز سے پردہ اٹھوانا چاہ رہے ہو پوچھنا چاہ رہے ہو قیامت والے روز رب کی بارگاہ میں اونچا درجہ کن کا ہوگا فرمایا سنو پھر میرے غلام ہو الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات فرمایا کثرت کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہوگے اور کثرت کے ساتھ جو اللہ کا ذکر کرنے والیاں مرد ہیں یا عورتان جوان ہیں یا بھٹے بچے ہیں جس عمر وچ بھی ہیں زبانہ اللہ نے ذکر نال تر رہنی ہو سن فرمایا کل قیامت والے روز اللہ دی بارگاہ وچ اونچا درجہ انہاں نہیں ہو سی نا کرنی محفل ہے اگر چاہنے ہو اللہ نہیں بارگاہ وچ اونچا درجہ سڑا ہوا ہے تو پھر شامل ہو جاؤ نا نہ بے سکے ہے سکے گا جی جی میں صدقے نہ بے سکے ہے نہ بے سکے گا واللہ نہ بے سکے ہے نہ بے سکے گا مثال تیری ہے جواب تیرا نہ بے سکی ہے نہ بن سکے گا جی جی نبی کی نعت نبی کی نعت نبی کی نعت میں چاہتا ہوں ہر ایک کی زبان پہ سرکار کی نعت آ جائے نبی کی نعت چاہے نظر کی صورت میں ہو یا نثر کی صورت میں ہو میں چاہتا ہوں جہاں حیدریہ مسجد شریف حیدریہ غوثیہ مسجد شریف نگہال زیری میں بیٹھ کر سرکار کے سالانہ میلاد کی خوشی میں سجا کر بیٹھ کر میں چاہتا ہوں ہر ایک کی زبان پہ میرے نبی کی نعت آ جائے نبی کی نعت آ جائے نبی کی نعت یہ زبان اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے میں چاہتا ہوں اس زبان پہ ہر ایک کے نبی کی نعت آ جائے مت دیکھو طرز ترنم لگ رہا ہے نہیں لگ رہا اس کی بارگاہ میں یہ طرز ترنم نہیں دیکھی جاتی یہ تو اس کی دین ہے جس کو جتنا چاہے جب چاہے جس چیز سے نواز دے یہ تو اس کی دین ہے لیکن وہ ذات محبتیں دیکھ رہی ہے وہ ذات پیار دیکھ رہی ہے وہ ذات ہماری نیتوں کو دیکھ رہی ہے میں چاہتا ہوں ہر ایک کی زبان پہ سرکار کی نعت آ جائے
کیوں؟ اس لیے یہ دنیا عارضی ہے قبلہ، ہم نے دنیا چھوڑ کے جانا ہے، آگے چل کے پھر حساب و کتاب کے مرحلے سے بھی گزرنا ہے۔ سرکار کا فرمان ہے قیامت والے روز جہاں اور چیزوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا، سرکار فرماتے میلاد والے آقا سب سے پہلے 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، 5 چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ نمبر 1، بندے زبان دیتی سی، کیا بولنا رہے ہیں؟ زبان دیتی سی ماری نعمت سی، اس نعمت نے استعمال کیا جا کرنا رہے ہیں۔ اے دوئی جناب والا سوال اسی دعا، بندے کن دیتے سن، سننے والی طاقت بھی رکھی سی، انہیں کنن نال تو کیا سننا رہے ہیں۔ اے 3 نمبر پر سوال اسی، اے بندے دل دیتا سیا، اے دل دیا تھا نا، اس دل میں تڑکنا دل رکھیا سا، اے جی اس دل وچ کس کی بسائی رکھیا ہے؟ نمبر 4، پوچھیا جاسی بندے دولت دیتی سی کتھا کتھا خرچ کری تا آئے۔ نمبر 5، اولاد دیتی سی نا، اولاد تربیت کی اجے کری تا آئے ہیں۔ اور چیزیں نے بارے میں سوال ہوتی، لیکن 5 چیزیں نے بارے میں پوچھیا جاسی، زبان دیتی سی، کیا بولنا رہے ہیں؟ سننے والی طاقت کرنے نے اندر رکھی سی، کیا سننا رہے ہیں؟ سینے نے اندر تڑکدان دل رکھیا سا نا، دل دے ہی نا تو کی صحیح راستہ بھی دکھیا سا، تو کی صحیح ڈائریکشن بھی دیتی سی۔ اس دل وچ مال نہ پیار بھی ایسی، اس دل وچ کرسی نے پیار بھی ایسی، اس دل نے اندر دنیا نے محبت بھی ایسی، لیکن یاد رکھ دل دے ہی آئے صحیح راہ بھی دسیا سا نا، کوئی اور تھوڑے دلے وچ بسے یا نہ بسے، زہرا پاک نے بابا نہ پیار سب سے پیارے ترے دے تو اس کڑی جی نے سوال میں قیامت والے روز بندے زبان دیتی سی، کیا بولتا رہا؟ کانوں سے کیا سنتا رہا؟ دل میں کس کو بسائی رکھا؟ اس گھڑی جب سوال ہو، اہلیان ننگال زیری والو ہمارے سامنے حیدریہ غوثیہ مسجد کے اندر سجنے والا سرکار کا سالانہ میلاد ہمارے سامنے آ جائے، حضرت ہمارے سامنے آ جائے۔ جب سوال ہو کانوں سے کیا سنتے رہے، دل میں کس کو بسائے رکھا؟ زبان حرکت میں آتی رہی، تم کیا بولتے رہے؟ ہمارے سامنے یہی محفل آ جائے، ہم فریتوں کو جواب دے کر یہ کہے دل میں کوئی اور نہیں تھا، بس آمینہ کے لال میلاد والے آقا حسنین کریمین کے نانا جان تھے، اور کانوں سے یہی سنتے رہے اور زبان حرکت میں آتی رہی، ہم یہی کہتے رہے نہوے سہکے ہے، نہوے سہکے گا واللہ نہوے کہتا ہوں نظارت صاحب، پروفیسر صاحب یہ بھی کہتے رہے زبانوں کو حرکت دو، ساتھ ساتھ بولو یارو، کیوں کہ شاید کسی ایک کی بولی سرکار کو پسند آ جائے، کسی ایک کی بولی سرکار پسند کر لیں، قبول کر لیں، اور جتنے بھی آئے بیٹھے حیدریہ غوثیہ مسجد میں سب کی بگڑی بن جائے۔ تو گنگنا ہم اس لیے رہے اور سبھی کو اس لیے کہہ رہے کہ بس سونے کی نظر میں آ جائے، پاک نبی کی نظر میں آ جائے، میلاد والے آقا کی نظروں میں آ جائے۔ جب سونے کی بندہ نظر میں آ جائے تو پھر قبلہ پھر کرم ہی ہوتا ہے نا۔ آئے خائے 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 سرکار کے ایک سیابی ہیں، ایک سیابی ہیں، سیابی ہیں، ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، پہلے کافر تھے، ابھی کلمہ صرف نہیں پڑھا تھا، جی جا رہے ہیں میرے نبی کی صرف نظر پڑی، سونے بوسن پاؤسن، سرکار نے صحابی کلمہ پڑھیا، آجا اسلام قبول کیتا نے صاحب، صحابی بنتے کوئی نے سے حالت کفر میں جا رہے ہیں، سرکار کی ہمارے نبی کی نظر پڑی، ہم اس لیے گنگنا رہے ہیں نا کہ سونے کی نظر میں آ جائے۔
سونے پاک محمد کی نظر میں آ جائیں، سونے آقا کی نظر میں آ جائیں. یہ سارا اہتمام کیا اس لیے محفل سجا کے بیٹھے بس پاک نبی کی نظر میں آ جائیں. میں عرض کر رہا ہوں اگر ایک نظر کافر پہ پڑ جائے آگے میں وہ نہیں جا سکتا، اگر عاشق پہ پڑ جائے تو نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کا غلام سینے کے اندر تڑکتا دل لے کر اللہ کے گھر میں آ کر بیٹھ کر محفل سجا کر جب سرکار کی بارگاہ میں اندر سے گنگنائے، سرکار کی نظر پڑی، سونے بہت سن، سونے بہت سن، نظر پڑی ایک سرکار تکیا نا تو زبان حرکت بھی چاہی، تھوڑے جے کلمات ادا ہوئے، اللہ اتنا سونا بھی اگی ساڑھ سے، اللہ اتنا سونا بھی اگے ساڑھ سے، حضرت اتنے کلمات ادا ہونے سن سرکار کے مسجد نبوی شریف جبریل آئیے سرکار نہیں بارگاہ جبریل آئیے قبلہ یا رسول اللہ رب فرمونا نے دہیا قلبی اشنا نے کلمہ پڑھنے ہستے قبلہ دیر لگی ہے کوئی نہیں میں آنا اے بندہ جی لے اندروں ہوئی تک گنگن ہے تو میں نا او ذات پھر بونے تلاش کری نا محبوب نبی نے امتی کسی بہانا ہی نکی بخشی شکا اندروں ہوئی تک گنگن ہے اس سونے نے نظر بھی چاہی جاؤں سونے پاک محمد نے نظر بھی چاہی جاؤں دیکھو یہ آواز اچھا پھر نہبے سہکے ہے نہبے سہکے گا واللہ نہبے سہکے ہے ہر بندہ توجہ کرے ہر بندہ غور کرے کہ بلا آئی میں کہنا پیا کہ بلا یہ بزرگانیاں سلامت ہیں بزرگانیاں سلامت ہیں آج یہ سفیدی سلامت ہے اپنے کرنے اندر بھی اپنے کرنے بار بھی اولاد خدمت کرے اولاد قدر کرے اولاد احسان کرنے اولاد خیال کرنے اگر زندگی گزارنی وجہ تلاش کر سا وجہ سونے نہ ملا دی سرکار نے آمد تو پہلے قبلہ سرکار نے ملا تو پہلے والدین جب بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں اولاد دکے دے کے گھروں سے باہر نکالتے ہوئی نظر آتی ہے مکے کے اندر اوقاز کی منڈیوں میں لے جا کر اولاد بولی لگاتی ہوئی نظر آتی ہے کوئی ہماری بوڑھی ماں کو خریدنے والا ہے کوئی ہمارے بوڑھے باپ کو خریدنے والا سرکار آئے میلاد ہوا ختم نبوت کا تاج سجائے رب نے ہمارے نبی کو جب بھیجا سرکار نے آ کر فرمایا یہ ماں باپ منڈیوں میں بکنے کے لیے نہیں آئے اولاد گھر کے اندر انہیں بوجھ نہ سمجھے رحمت والے نبی نے فرمایا اولاد ایک بار محبت والی نظر سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھے تو سی اللہ سونا حج مقبول کا سوال ہر بندہ توجہ کرے کہ ہر بندہ غور کرے آج یہ عزتانیاں پگڑیاں سلامت ہیں آج یہ چادر و چار دیواری نہیں ہیں ساریاں عزتہ محفوظ ہیں عزتانیاں پگڑیاں سلامت یہ ساریاں بہاراں ساریاں رونقاں اگر ہیں یہ سونے نبی نا میلاد ہی نا صدقہ آیا نا یہ پاک نبی آئے تھے قبلہ یہ بارائیں نا ہے جی ہر طرف ہے یہ پگڑیاں سلامت ہے جی آج ایسے محبت نہ آئے بیٹھے ہیں پیار نہ آئے بیٹھے ہیں اے سفیدی علیہ جتنی بزرگ آئے بیٹھے ہیں میں آج پیا کروں نا یہ سفیدیاں سلامت ہیں سرکار نہیں آمد تو پہلے منڈیاں ہی بکنے سن اولاد تکے دے ہی کروں بڑھاپے نہیں حالت ہی ماں پیو کوچنے سن تیاں پتر تکے دئی کروں پار کرنے سن تو پاک نبی آئے تو فرمایا نہیں اے رب نے طرفوں بڑے عظیم تحفے نے تو سونا کون ماں تا پیو فرمایا بڑے عظیم تحفے خدمت الگ قدر الگ دیس بھی مزدوری پر دیس بھی حضرت مزدوری ماں باپ کی خدمت الگ رب مقام دے گا لیکن فرمایا صرف محبت والی نظر سے پیار والی نظر سے اپنے ماں باپ کے چہرے کو جو ایک بار دیکھے نا اولاد اللہ حج مقبول کا ثواب عطا فرما دے گا حج مقبول جی اللہ اکبر میں صدقہ کہہ جاؤں ایک بار دیکھنے سے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی ایک دن میں 100 بار دیکھے ان کے پاس ہیں قبلہ قدر کرو
جن کے پاس ایک خدمت کرو، ایک بار یہ تحفے چلے جائیں، یہ دوبارہ نہیں ملا کرتے۔ صحابہ کے سونے اگر کوئی ایک دن میں 100 بار دیکھے، رب کے محبوب نبی، شانوں والے نبی، میلاد والے آقا نے فرمایا اس کی رحمت بڑی وسیع ہے نا، وہ 100 اجر کو ثواب عطا فرما دے۔ یہ عظیم تحفے ہیں دو، جن کے پاس ہیں قدر کرو، دعائیں لو ان سے۔ ہمارے قبلہ حضرت صاحب گلار شریف آپ اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جن کے گھر میں یہ 2 تحفے ہیں نا، یا دانوں میں سے کوئی ایک بھی ہے نا، ماں باپ دانوں یا دانوں میں سے کوئی، فرماتے اس کو کسی اور کے پاس، اس اولاد کو کسی اور کے پاس جا کر دعا کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ان دانوں کو راضی کر لے، ان دانوں کو راضی کر لے، ان ماں باپ کو خوش کر لے، یہ راضی ہے، رب بھی راضی ہے، رب کا رسول بھی راضی ہے، جنت کا دروازہ بھی کھل جائے گا۔ میلاد یہی ہے نا قبلہ کہ ہم آئے بیٹھے، محفل سجائے بیٹھے، یہاں سے کچھ سبق لے کر اٹھ کر جائیں تاکہ عمل کرنے والے بن جائیں۔ جی عمل سے بنتی ہے جی زندگی، جنت بھی اور عمل۔ عقیدہ ہمارا ستھرا ہے، وہ ستھرا عقیدہ لے کے بیٹھے، ہمارے اندر اللہ رسول کی محبت، اللہ کے محبوب نبی کے پاک صحابہ کی محبت، پاک اہل بیت کی محبت، اولیاء کاملین، اللہ کے جو سچے مخلص صادقین کی جماعت ہے ان سے محبت۔ عقیدہ ستھرا ہے، عقیدہ ستھرا ہے، لیکن عمل میں سستی ہے، عمل میں کوتاہی ہے۔ ہم 5 وقت کے پکے سچے نمازی بن جائیں۔ سرکار کی آنکھوں کی جو ٹھنڈک پہنچانے والی چیز ہے یہی نماز ہے، اگر نماز میں پابندی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے گھر مساجد کا خیال، اس کی آبادکاری، اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والے بن جائیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال، رشتہ داروں کا حقوق کا خیال، ماں باپ کی خدمت، چھوٹوں پہ شفقت، اور چھوٹوں کا کام ہے کہ اپنوں سے بڑوں کا ادب کرتے ہوئے جب زندگی گزاریں گے۔ قبلہ میلاد ہمیں یہی سکھاتا ہے نا، تو پھر جنت تو ہمارے لیے ہے۔ اللہ نے جنت کے اندر جو نعمتیں رکھی ہیں وہ ہمارے لیے ہی ہے نا، جب ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ عقیدہ یہی ستھرا لے کر، بیس بنیاد عقیدہ ہے، عقیدہ ستھرا ہے، عمل تھوڑا بھی ہو بگڑی بن جائے گی۔ عقیدہ ٹھیک ہے نا تو دعا کرے اللہ ہمیں صحیح عمل بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا ہوں نا قبلہ، علماء کی موجودگی میں کافی دیر سے اب آپ بیٹھے ہیں اور بچے بھی بیٹھے ہیں، جب وہ معاف کرنے پہ آئے نا، معاف کرنے پہ آئے نا، میں کہتا ہوں بڑی بڑی نیکیاں ایک طرف، بظاہر چھوٹی سی کسی کی منٹ 1.5 منٹ والی نیکی مالک قبول کر کے معاف کر لے کسی کو۔ جی غزالی زمان حضرت راضی دوران مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بابا بڑا دین کا کام کیا، اللہ پاک نے ان سے بڑا کام لیا، مخلوق خدا کی خدمت، دکھی انسانیت کی خدمت کرتے کرتے بابا دنیا سے گئے۔ کیا نام بتایا جی؟ غزالی زمان راضی دوران مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ حضرت بابا جب دنیا سے گئے اور کسی چاہنے والے نے، محبت والے نے، پیار والے نے خواب میں ان کو دیکھا، اللہ پاک نے ان کی بخشش فرما دی۔ اس کو غزالی زمان کو مولانا سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی اللہ نے بخش دیا، اور صرف بخشش نہیں ہوئی، حضرات درجات بھی بلند ہو گئے۔ وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے، سوال کرتا ہے، حضرت آپ نے جو مخلوق کی خدمت کی، دکھی انسانیت کی خدمت کی، اتنا دین کا آپ سے جو اللہ نے کام لیا، ان کاموں کی وجہ سے آپ کی بخشش؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان کاموں کی وجہ سے میرے رب نے میرے درجے بلند کر دیے۔ کیا کیا میرے؟ بولو صدقہ جا سارے بولو، درجے بلند ہو گئے۔ حضرت بخشش کس وجہ سے ہوئی؟ آپ نے فرمایا بخشش میری ہوئی، ایک چھوٹا سا میرا عمل تھا، چھوٹا سا کام تھا، اللہ پاک نے آخری ٹائم میرے سامنے وہی کام رکھ دیا، میری بخشش کر دی۔ چھوٹا سا کام، کتنا سارا؟ آپ فرماتے ہیں منٹ 1.5 منٹ والا میرا کام تھا۔ حضرت وہ کون سا؟ حضرت صاحب نے بتایا، ہمارے پاس پہنچا غزالی زمان ہے۔ آپ نے فرمایا گرمی کا موسم تھا، میں نے قلم لی، دوات لی، سیاہی نہیں بولو، لکھنے نہ بوتل کنی جانے بیڑیاں لکھنے ایسے ہے، کیا کتاب؟ سارے اردو تو نہیں بولنے سننے ہی تھا، اپنی بولی یا بولنے نا عزیب صاحب یہی نا حضرت، ٹھیک ہے نا؟ غزالی زمان ہے نا، میں قلم کندی، سیاہی نہیں بوتل کندی،
یا کچھ لکھنے ہستے جوئیں میں قلم بھی ایسے آئی نہیں بوتلے قلم بھائی کیا لایا دوبا لایا یہ اگر آخری نا کیا لویا لایا جی دوبا لایا تو قلم بار کڈی حضرت اے قلم نے نوک پر جڑی سیاہی لگی نا لکھو نہیں لگا سو ایک اڑنی مکھی آئی ہے میں آج پہ کرنا جلا وہ معاف کرنے پر اچھا نہ قبلہ یہ 2-3 گھنٹے کی محفل سڑی ایک طرف شاید کسی نے ایک زبان میں کلمہ نکلیا نا اللہ اکبر سبحان اللہ اندرو ہوئی تھا مالک ہوا قبول کری ساری محفل بخشش کری جی سارے چھوٹا جا عمل ہے اندرو کی تھا نا اب کیا کرنا غزالی زمان لکھو نہیں لگا سا ایک مکھی آئی ہے گرمی نے موسم سی تو قلم نے نوک پر جیتا میں سیائی کی دینا اتھے بے چوسنا شروع ہوئی گئی انہیں میں ہتھا کی روکی چھوڑیا یہ اللہ نے مخلوق ہے نا پیاسی ہے نا یہ اپنی پیاس بجائی اڑری جائے بڑا کل پوری بوتل تھی میں پھر ڈوبا لائی گئی انہیں تھوڑا جا ٹیم لگا مکھی کتنا پانی پینی ہے جی تھوڑا جا ٹیم لگا منٹ 1.5 منٹ لگا مکھی پیاس بجائی اڑری گئی انہیں میں پھر اگے کم کیتا دین نہ یا جو کچھ لکھنا سا ڈوبا پھر لایا انہیں ایک کم کیتا اس نے رضا واسطے پھلیاں کیا ہویا جی بولو پھلیاں آخری ٹائم آیا حضرت اللہ پاک مارے سامنے یہ کم رکھی چھوڑیا او مارے بندے احمد سعید کاظمی جا تو ایک وری ساڑی مخلوق مکھی نر پلا کیتا سا نا تو کیا کیتا سا بولو یا توڑے اس کم میں نہیں وجہ توڑی بخشش پہ کرنے ہیں باقی جتنا بھی تڑا کلو اسا کم کی دانا توڑے درجے بلند کرنے یاد پہ کرنا جنہوں معاف کرنے پر اچھا ہے بڑی بڑی نیکیاں ایک طرف ہوئی جانیاں کسی نے نکی جائی ملکہ زبیدہ ہی ہے نا حضرت کیا ناکندہ ملکہ زبیدہ خلیفہ ہارون اور رشید نہیں کیسیاں بیوی سی نا اہلیہ سیاں اے 15ویں صدی جائی رہی توجہ چاہنا 15ویں صدی ہے 1447 ہے نا جی حضرت یہ گل ہے 22 جمادی الثانی شریف 1447 15ویں صدی جائی رہی ملکہ زبیدہ دنیا رو گئیاں 216 ہجری وچ کتنی 216 1200 سال پہلے نہیں گل پیا پانا تو سانگی ملکہ زبیدہ بڑے بڑے کام اللہ پاک انہیں کل کندین بڑی بڑی نیکیاں کتیاں اے منہ نے اندر مکہ پاک نے اندر وہ جنہی پانیاں نہیں نیر آئی تکی ہو سن جڑے گیر جنہی نہیں گیا اللہ انہیں کی بھی حاضر نصیب کرے اس دور نے اندر 1250 سال پہلے نہیں گل ہے 16 لاکھ درہم خرچ کی تین کتنے اندکی جی نیکی ہے آج یہاں ستے پانیاں نہیں سہولت منہ نے اندر پانیاں نہیں نیر خرچہ جڑا آیا لکھنے والے لکھنے 16 لاکھ درہم اس دور نے اندر خود سوچو اس دور نے اندر کتنا ہے 16 لاکھ درہم اس دور نے اندر حضرت ایک اے نیکی ایک طرف تو پھر ملکہ زبیدہ اے بھی سی اپنے کار نے اندر 200 قرآن یا حافظات بچیاں بٹھائیاں نہیں آنیاں سی 200 بچیاں قرآن یا حافظہ 24 گھنٹے مختلف شفتہ بھی کارنے اندر ملکہ زبیدہ نے ایک لمحے اس نے بھی قرآن تلاوت رکنی کوئی نہیں سی یہ بھی بڑی نیکی سی کہ ملکہ زبیدہ دی 200 بچیاں نا کھان پین رہائش انہوں نے سارے اعتماد خیال رکھنا کہ ہر وقت ہمارے کار قرآن تلاوت جاری رہے اللہ نے کلام نہ اتنی محبت اتنی وفا کہ 24 گھنٹے وچ ایک لمحے اس نے قرآن تلاوت کرنے اندر بند سارے بولو نیسی یعنی او بہلول جانا کو جنت بھی میں خریدی سی ملکہ زبیدہ حضرت لیکن جلے آخری ٹائم آیا توجہ چاہنا اے بڑی بڑی نیکیاں ایک طرف آخری ٹائم آیا دنیا رو جلے گئیاں تو کسے مرد کے اندر درویش اللہ والے خواب اچ تکیا ملکہ زبیدہ کی اللہ بخشی چھوڑیا درجے بھی بلند ہوئی ہے پوچھیا ملکہ اے اللہ نے بندی تیری بخشش جو تو نے حاجیوں کے لیے اے پانی کی نیر یہاں لائی اس وجہ سے ہوئی اتنا خرچہ کیا اللہ کی رضا کی خاطر کہا نہیں کہا قرآن سے محبت 200 بچیاں قرآن کی حافظات گھر کے اندر بٹھائی ہوئی تھی ان کا خیال کھان پین سارے اہتمام قرآن سے محبت اس وجہ سے کہا نہیں ان کاموں کی وجہ سے اللہ نے میرے درجے بلند کر دیے
بولو کیا ہو گیا؟ سارے بولو درجے بلند ہو. ملکہ بخشش کس وجہ سے ہوئی؟ ملکہ زبیدہ کہنے لگی بخشش میری ہوئی. اللہ اکبر. توجہ چاہوں گا. میں کہتا ہوں آج یہاں محفل سجا کر یہاں سے یہی سبق لے کر جائیں اور پلے باندھ لیں. میں کہتا ہوں جب تک عمل کرتے رہیں گے. ینگ میلاد کمیٹی حیدریہ غوثیہ مسجد کے انتظامیہ کمیٹی امام صاحب اہل محلہ نگال زیری والے, آپ کی بھی بگڑی بنے گی, میری بھی بگڑی بنے گی. ملکہ زبیدہ کہتی ہیں میرا عمل چھوٹا سا تھا, اللہ نے آخری ٹائم وہی میرے سامنے رکھ دیا. ملکہ زبیدہ وہ کون سا؟ ملکہ زبیدہ کہتی ہے توجہ چاہوں گا. وہ کہنے لگی میں اپنے مال کے اندر تھی, مال کے اندر باغ میں تھی, کھانے کا ٹائم ہو گیا, ملازمہ نے کھانا تیار کیا نا, اس نے کھانا اندر رکھا میز پہ, مجھے آواز دی, توجہ چاہوں, مجھے آواز دی ملکہ کھانا تیار ہے. ملکہ زبیدہ کہتی ہے میں اندر آئی اس حال میں کہ دوپٹہ میرے سر سے نیچے میرے کاندھوں پہ تھا, میرے گلے میں تھا, اکیلی تھی, گھر میں اور کوئی دوسرا اندر کمرے میں نہیں تھا. کھانے پر بیٹھ گئی, جو ہی میں نے لقمہ اٹھایا منہ کے قریب ہی لے کر گئی تھی. دوپٹہ کہاں تھا؟ بولو. میرے سر سے اترا ہوا تھا, اندر بیٹھی تھی کمرے میں, کھانا لقمہ بھی اٹھایا ہی تھا. مسجد سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت اللہ اکبر اللہ اکبر کی آواز آئی. ملکہ زبیدہ کہتی ہے کیا کیا؟ فوراً لقمہ منہ میں نہیں, واپس پلیٹ میں رکھ دیا, واپس میز میں رکھ دیا, اور میں نے اپنا دوپٹہ سر پہ لے لیا, سر کو ڈانپ لیا کہ اس بارگاہ سے بلاوا آیا. اذان کا حیا کرتے ہوئے, اذان کا ادب کرتے ہوئے, اذان کا احترام کرتے ہوئے, اللہ کے نام کا حیا کرتے ہوئے. ملکہ زبیدہ کہتی ہے میں نے سر کو ڈانپا, کھانا رکھا, اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں, پہلے اس کے نام کو تو توجہ سے سن لو. کہتی ہے منٹ ڈیڑھ منٹ لگا, میں نے اذان سنی, اللہ کے نام کا حیا کیا, آخری ٹائم آیا, اللہ نے میرے سامنے یہی کام رکھ دیا. او میری بندی ملکہ زبیدہ, تو نے میرے نام کا حیا کیا تھا نا, جا تیرے آج اس کام کی وجہ سے تیری بخشش کر دیتا. جزاک اللہ. قبلہ میں کہتا ہوں یہ آج چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری توجہ ہی نہیں, ہمارا دھیان ہی نہیں. یہ اذان ہوتی ہے مسجد سے, میں کہتا ہوں صرف ہم اس اذان کو توجہ سے سننے والے بن جائیں, اور اذان کا احترام کرنے والے, اذان کا ادب کرنے والے. اور اذان جب ہو یہی کلمات اگر ہم اپنے گھروں میں جہاں جہاں بھی ہیں اپنے دلوں میں دہرائیں, اور اذان ختم ہونے کے بعد ایک بار درود پڑھ لیں, اور پھر سرکار کی وسیلے والی دعا, سرکار کے مقام محمود والی اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ, یہ دعا پوری پڑھ لیں. ہمارے نبی فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو جاتی ہے, دوسری روایت میں ہمارے نبی فرماتے ہیں اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. جی, اور پھر ہمارے نبی فرماتے ہیں مؤذن کی تو شان ہی الگ ہے نا. فرمایا قیامت والے روز مؤذن دور سے پہچانے جائیں گے, اذان دینے والے دور سے پہچانے جائیں گے, میدان معاشر میں ان کی گردنیں بہت اونچی ہوں گی, دور سے پہچانے جائیں گے. یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے مؤذن ہیں. اللہ اکبر. اذان, یہ اذان کی بڑی برکتیں ہیں. میں کہتا ہوں صرف توجہ سے بندہ سننے والا بن جائے نا. ہمارے نبی ایک باری عورتوں کی خطاب فرمان, عورتوں ہستے کیا کرنا ہے جی, عورتوں ہستے, خواتین ہستے. اصل نبی فرمایا عورتوں جلے اذان وے تو چپ ہوئی جایا کرو, اوہی کلمات اپنے دلے بھی دہرایا کرو. لب سیکھے فرمایا اذان نے ہر کلمے نے بدلے, اللہ سونا سکی لکھ لکھ نیکیاں دے سی. ہر کلمے نے بدلا ہے, اذان نے ہر کلمے نے بدلا. توجہ خواتین اس کے ایک لاکھ نے کیے یہاں پڑھ لے کے اب آپ بیٹھے. اذان نے کلمات کتنے ہیں جی؟ 15 کلمات ہیں. کتنے یاد کر سو, کتنے کلمات ہیں؟ 15 کلمات ہیں. ہجری ہے 14 اذان ہے, 15 تو صبح نہیں اذان ہے, 2 اضافی ہیں. کتنے ہوئی ہے اذان؟ کتنے ہوئی ہے جی؟ اصل یہ ماں پہنا تیاں کارنے اندر عورتوں خواتین اگر ایک اذان بجن تو 15 لاکھ نیکیاں ہی نیست ہے. کتنی ہیں جی بولو؟
15 लाख नेकियां औरतां आज कहती या रसूल अल्लाह साढ़े आस्ते ते या मर्दां आस्ते क्या आया तो साढ़े नबी फरमाया तुसां आस्ते 1-1 लाख तो मर्दां आस्ते 2-2 लाख नेकियां साढ़े आस्ते कितनी हैं जी बोलो 2-2 लाख नेकियां हैं कि बिला असा है पेशी नहीं अजान हुन पुज्जा ओही कलिमात देना भी दुरा तो साढ़े आस्ते 3 लाख नेकियां हैं हज़रत ये गल है 3 लाख नेकियां एक अजान पुज्जा तो खुद सोचो अगर ये 5 टाइम नहीं अजाना तवज्जो ना पुजेगी ना मोबाइल चलना पिया फेसबुक यूट्यूब व्हाट्सएप खुलना ना असा थोड़ी देर बंद करी छोड़ो मिनट 1.5 मिनट नहीं गल है अजान तवज्जो ना पुजना कीला तो 15 लाख नेकियां साड़ियां मां भैना तियां घराई उन वास्ते तो साडे वास्ते हजरत 3 लाख नेकियां हैं जी सस्ता सौदा है नहीं है बोलो दुनिया की कोई मंडी की बिला इतना बचत इतना मुनाफा देनी है कोई नहीं जितनी नबी ने शरीयत ये नबी ने दीन ये इस्लाम असा की देना क़यामत के रोज एक नेकी पीछे लोग एक दूसरे ने पीछे करीबी जो रिश्ते ना कुरान उन्होंने गिनती की थी एक दूसरे ने पीछे दौड़ सन है जी हजरत एक नेकी आज मिकी लभी जाए माड़ा कम हो जाए तो फरमाया उस रोज एक नेकी ने पीछे एक दूसरे ने पीछे दौड़ सन दुनिया की जिंदगी गुजारने एक दिहाड़ी भी अगर लखन साहब नेकियां से अजाना नाल कमाएगी ना अजान ये बरकतों इतनी तवज्जो ना बुझने वाली बनी जा तो मैं ना शैतान दूर नसी जाना अल्लाह करम कसी ऐसे मुसल्ले पर भी आई जा है जी आज ना दिन मिलाद शरीफ में भी महफिल से सजी नहीं और से पाक भी आया खलीफा अव्वल खलीफा बिला फसल यारे गारे मुस्तफ़ा पाक अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु एक दो आयतां की बिला कुरान कई आयात उलमा की मौजूदगी विच पढ़ लिखे सरकार ने गुलाम बैठे हो कुरान ये कई आया ही मुबारक अजमत शान सिद्दीक अकबर विच नाज़िल हुई बहुत सारी आयतां हज़रत ये गल है जी ए ओ अजीम हस्ती है जिन्होंने बारे साढ़े नबी फरमाया माड़ी सारी उम्मत पर वाजिब है माड़े अबू बकर नाल मुहब्बत भी करन ते माड़े अबू बकर नाल शुक्र भी अदा करन तो साढ़े नबी फरमाया इस दीन हस्ते है इस इस्लाम हस्ते है अबू बकर सिद्दीक करे अपने जात ने जरिए या अपने माल ने जरिए जितनी भी मदद की जितने भी एहसान की फरमाया सारे ने एहसानात बदले चुकाई छोड़े अबू बकर ने इतने एहसानात माड़ा रब ही बदले चुका सी ना उस हस्ती ने आज उर्स पाक भी है आज उर्स पाक भी आया ए ओ अजीम हस्ती है ओ अजीम हस्ती है साढ़े नबी ने एक बारी बारगाह जी दरबार लगाना सियाबा बैठे ने तो करीब तू बारों गुजर होया अबू बकर सिद्दीक हो ना जिब्रील आई है सरकार ने बारगाह विच या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिब्रील अर्ज करने या रसूल अल्लाह ए बारों तुसे ने अबू बकर सिद्दीक और गुजरे ना तो साढ़े नबी फरमाया ओ जिब्रील माड़े अबू बकर की तुसा भी जानने हो जिब्रील माड़े अबू बकर की तू भी जानना है जिब्रील अर्ज की या रसूल जमीन वाले घट जानने हो आसमान वाले ज्यादा जानने है जी तो ज्यादा की है ना जानने ही है ना कि जिन्हें नहीं वजह तू आसमान वाले फरिश्ते की भी लिबास चेंज करना पिया सी है जी अपनी जान नहीं परवाह नहीं माल नहीं परवाह नहीं औलाद नहीं परवाह नहीं वतन सारिया मुहब्बतां अबू बकर सिद्दीक और सरकार ने मोहब्बत पर कुर्बान करी छोड़ियां है जी बिलाल हबशी ने की खरीदिया ने आजाद किया ने ये ओ अजीम नेकी सी जिस नेकी की तकी सरकार भी फरमाया अबू बकर ए बिलाल ने खरीदारी तो बिलाल ने आजादी वाली नेकी भी साड़ा हिस्सा भी शामिल करी छोड़ो ना अबू बकर सिद्दीक और वजह दी जाइए या रसूल अल्लाह मैं तो नहीं खरीदिया ये सारा कुछ तुसों ही कीता ना मैं भी तुसा ना बड़ा माल भी तुसा ना जो मैं भी किया ना मैं तुसा ना जनाब वाला गुलाम हुई जा तो फिर माड़ा कुछ नहीं है सारा कुछ तुसा नहीं है दुआ करो अल्लाह से सारे की सही माने में अकीदा ही है सुथरा की नहीं अल्लाह रसूल ने मोहब्बत है नबी ने पाक सारे सहाबा ने मोहब्बत है सारी अहले बैत ने मोहब्बत है औलिया कामिलीन ने मोहब्बत की नहीं ए चंगे चंगे कम करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए अल्लाह इस मस्जिद की इस मदरसे की तासुबह क़यामत अल्लाह आबाद फरमाए आबाद करने वाले अहलियान मोहल्ला नंगहाल जेरी अल्लाह तुसों की भी आबाद फरमाए देश विच रही आबाद करने हो या परदेश विच रही इसकी आबादकारी विच ये साकिन ने पेन अल्लाह सारे नी मोहब्बतों अपनी बारगाह विच कबूल फरमान ए अल्लामा हाफिज हसन साहब इस मस्जिद में इमाम बच्चे की कुरानी तालीम पे दिलवाने तुसों बच्चे की कुरान इस भेजनी हो मस्जिद विच ए साढ़े नबी फरमाया ओ मां प्यो जिन्हें अपने धीयां पुत्रां की तक्की तक कुरान पढ़ने वाला बनाया क्या किया जी सारे बोलो
او ماں پیو اولادی علیہ آئے بیٹھے ہو نا جنہیں نہیں اللہ نیک اولاد عطا فرمایا فرمایا او ماں پیو میلاد علیہ آقا فرمانے او ماں پیو جنہیں اپنے تیاں پترہ کی تکی دا قرآن پڑھنے والا بنایا ماں پیو نے اس کمے نہیں وجہ تو اللہ ماں پیو نے گناہ معاف کری چھوڑ سی کہ اپنے تیاں پترہ کی اللہ نے کلام نے محبت کرنے والا بنایا تکی دا قرآن پڑھائی چھوڑیا او ماں پیو جنہیں اپنی اولادی تیاں پترہ نے سینے قرآن یا کوئی صورتوں محفوظ کروائی چھوڑیاں کچھ آیات محفوظ کروائی چھوڑیاں تو پھر اس ماں پیو انہیں ماں پیو نے ٹور تکنے والی ہو سینہ جنہیں اپنی اولادی نے سینے پورے قرآن محفوظ کروائے نا اللہ اس درس کی اس مسجد کی تا صبح قیامت آباد اہل محلہ تسوں کی بھی آباد بالخصوص آجنی میلاد کمیٹی ینگ میلاد کمیٹی نگہال زیری اللہ سارے کی آباد و شاد بھائی زویب صاحب بھائی شاہ زیب صاحب اللہ محافظ اسد صاحب نے ملی تھے انہوں نے محبتہ سارے نہیں اللہ اپنی بارگاہ قبول فرمان اسد سارے کی اللہ فکر آخرت نصیب فرمان قبر قیامت کے سامنے رکھی زندگی نے مختصر لمحات جتنے بھی ہیں یہ عارضی زندگی نے قبلہ اتنی مختصر ہے اتنی مختصر ساڑھے نبی ایک واری اے انگلی کی سمندر چی بایا نا انگلی کی فرمایا ساڑھے نبی فرمایا جس طرح انگلی کی سمندر چی باؤ نا ساڑھے نبی فرمایا شونا علی نبی فرمایا اتنی مختصر زندگی انگلی کی سمندر چی باؤ انگلی کی بار کڈو انگلی نہ لگی نہیں پاندی نہیں تری فرمایا دنیا نہیں زندگی ہے جو سمندر ہے وہ بعد علی اشنی علی زندگی ہے ایسا اس مختصر زندگی ہے کتنی تقدو پہ کرنے ہیں جی اتنی مختصر ہے جڑی طویل اگر بعد اشنے والی زندگی ہے اس اس تک کتنی تیاری کتنی دعا کرو اللہ سے کہ 5 وقتی پکا سچا نمازی بنائے اس نے دروازے کھلنے نے توبہ نے کہ بلا وہ معاف کرنے کو نشنا تھی جنہیں ایک واری کو صدقے دل نہ توبہ کرنا نا تو ساڑھے نبی فرمایا وہ اس طرح ہوئی جنا گویا آج ہی ماؤں نے پیٹا بھی جو دنیا رہا اللہ سے کہ سچے دل نہ توبہ کرنے توفیق عطا فرمائے پڑوسی نے حقوق نہ خیال رشتہ داروں نے حقوق نہ خیال چھوٹے ہیں پر شفقت چھوٹے نہ کام آپ نے تو بڑے نہ اللہ عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما توفیق الا باللہ کھڑے ہوئی جنہ سلام نے ایک شیر پڑھی گی نے نہ پھر بسم فاجان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جی سوہانی گھڑی چمکتے کا چاند جی سوغانی گھڑی چمکاتے باقا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام اے خدا رسول یہ سلام آج جزانا ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلى آلہ و صحبہ وسلم اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللہم ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انکا علی کل شیء قدیر یا الہ العالمین اہل محلہ نے مل کر حضور علیہ السلام کی محفل کا انعقاد کیا اس محفل کے اندر جتنے بھی حضور علیہ السلام کی اثنا خوانی کی گئی حضور علیہ السلام کی شان بیان کی گئی
تیری لاریب کی تلاوت کی کہ مولا پاک اس پورے عمل کو اہل محلہ نے، اہل انتظامیہ نے، رب ذوالجلال طعام کا انتظام کیا، اس سب عمل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ رب ذوالجلال حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں ہدیتاً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کی جمیع مرحوم امت کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ رب ذوالجلال اس محفل پاک کے توسل سے اس مسجد پر اور مسجد کے ساتھ جتنے بھی آبادی ہے مولا پاک ان سب پر اپنی رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ رب ذوالجلال اس محفل کا انعقاد کرنے والوں نے جس طرح بھی جیسے بھی حصہ لیا ہے مولا پاک ان کے عمل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ دیش سے پردیش سے جتنے بھی بھائیوں نے، نوجوانوں نے اس محفل پاک میں اپنا حصہ ڈالا، مولا ان کے روزی رزق میں برکتیں عطا فرما، ان کے رزق میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اس مسجد کے ساتھ ملحقہ جتنے بھی اہل محلہ والے ہیں مولا پاک، ان کے جتنے بھی تعلق دار رشتہ دار جو لوگ اس دنیا فانی سے چل بسے، ان کی مغفرت فرما، ان کی بخشش فرما، ان کی قبروں پر رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ ہم لوگ جتنے بھی یہاں پر آئے ہیں مولا پاک، بزرگ آئے ہیں، جوان آئے ہیں، بچے آئے بیٹھے، مولا ہم سب کا آنا قبول و منظور فرما۔ حضور علیہ السلام کے توسل سے، حضور علیہ السلام کے محفل پاک کے توسل سے اور خلیفہ اول جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسل سے مولا ہمارے اس پورے عمل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا پاک ہم سب کی دین دنیا آخرت بہتر فرما۔ رب ذوالجلال تعاون کرنے والوں نے اپنے دلوں کے اندر جو بھی خواہش، جو بھی نیک ارادہ رکھ کر اس تعاون میں حصہ لیا، تعاون کیا، مولا پاک ان کے جتنے بھی نیک جائز حاجات و مناجات ہیں اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا پاک پھر التجا ہے رب ذوالجلال ہمارے اس عمل کو حضور علیہ السلام کے توسل سے اس محفل کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ مولا تیرے حبیب کے صدقے، اس محفل کے صدقے تیری پاک بارگاہ میں ملتجی ہیں، حضور علیہ السلام کی امت پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ یا رب ذوالجلال ہم گناہگار ہیں، بدکار ہیں، سیاکار ہیں، مگر تیرے حبیب کے امتی ہیں مولا، اپنے حبیب کے صدقے ہم مسلمانوں پر، حضور علیہ السلام کی امت پر مولا اپنی مخلوق پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا